انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا بڑا فیصلہ، ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں عادل راجہ، صابر شاکر، موید پیرزادہ کو دو بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے مختصر اجلاس میں چیف کمشنر نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ بلومبرگ کی پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق۔ رپورٹ میں کہا پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا، غذائی افراط زر 3.24% رہا۔ خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آیا۔ عوامی ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے، مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا۔ پالیسی سمت کی تصدیق کی، اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے نئے آجی سندھ جاوید عالم موڈو کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کا سندھ پولیس کی کمان سنبھالنے پر نئے خواہشات کا اظہار۔ کہا کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ سندھ پولیس کا عوام دوست تاثر بحال کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ جاوید عالم نے آئی جی سندھ کا انچارج سنبھال لیا۔ سی پی او پہنچنے پر پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی جی سندھ کی پولیس کے شہداء کی یادگار پر حاضری، اعلیٰ پولیس افسروں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واگا بارڈر پر نئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نو تعمیر شدہ ارینے کی خصوصی افتتاحی تقریب۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور اور وزراء کی شرکت۔ نئے ارینے میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے 9 سرکاری محکمے ختم کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکموں کو ختم کر کے محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میں ضم کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مذکورہ ادارے فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے ماتحت ہوں گے۔ یہ محکمہ فوری طور پر فعال ہوگا۔ تمام ضم شدہ اداروں کا ایک سیکٹری اور ایک ڈی جی ہوگا۔ راولپنڈی اور پیر محل میں غیرت کے نام پر 2 خواتین قتل۔ واہ کینٹ میں شادی شدہ خاتون کو گولیاں مار کر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ مقتولہ سمیرہ 7 دن قبل اپنے چچا کے ہمراہ پاکستان آئی تھی۔ ملزم ولید اور اسرار نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ پیر محل کے علاقے اروتی میں بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کیا، ملزم موقع سے فرار، مقدمہ درج۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کا پشاور کا دورہ۔ شرکا کی گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور سے ملاقات۔ وفد کی یادگار شہداء پر حاضری اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر پشاور کی شرکا کو صوبے میں امن و امان، انسداد دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق اقدامات پر بریفنگ، سوالات کے جوابات دیے۔ وفد نے گورنر ہاؤس پشاور اور قلعہ بالا حصار میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور فرنٹیئر کور ملک کی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے گورنر آفس، مسجد، ٹاؤن ہال اور بینکوں پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے آنسو گیس شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پولیس نے 50 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ نیو یارک سٹی کے نئے منتخب میئر زہران ممدانی کا عہدہ سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ۔ 1 جنوری 2026 کو حلف اٹھانے کے فوراً بعد انہوں نے کئی ایگزیکٹو احکامات جاری کیے۔
انہوں نے سابق میئر ایرک ایڈمز کے وہ زیادہ تر ایگزیکٹو احکامات منسوخ کر دیے جو ستمبر 2024 میں ایڈمز پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد جاری کیے گئے تھے۔ فاشسٹ مودی دور کے دوران آزادی اظہار شدید خطرے میں۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافی تشدد کا نشانہ بنے، 8 صحافی اور 1 سوشل میڈیا انفلوئنسر قتل، جبکہ 117 افراد کو اظہار رائے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں گجرات میں ریکارڈ کی گئیں۔ قانونی کارروائی کی آڑ میں 208 افراد کو بلیک میل کیا گیا۔ مودی حکومت نے تنقید پر 8,000 سے زائد ایکس اکاؤنٹس بند کرائے۔ بی بی سی کے دفتر پر چھاپے مارے گئے اور حقائق بیان کرنے والے صحافیوں پر ٹی وی سکرینز بند۔ نام نہاد جمہوری بھارت میں سچ بولنا جان گنوانے کے مترادف بن گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط کرنے اور عالمی صورتحال پر گفتگو، باہمی تعاون کو مضبوط اور فروغ دینے کے لیے طریقوں پر تبادلہ خیال، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ اہل غزہ کے غم کم نہ ہو سکے۔ امدادی تنظیموں پر پابندیوں کے بعد انسانی بحران میں شدت، غذائی قلت کے باعث بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ۔ فلسطینی محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں اور اولوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نچلے علاقوں اور وادیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کو منہ کی کھانی پڑی۔ شمالی لینڈ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ شمالی لینڈ کے وزارت خارجہ کی تسلیم کیے جانے کے بدلے اسرائیلی فوجی اڈے قائم کرنے کی سختی سے تردید۔ کہا اسرائیل کے ساتھ شمالی لینڈ کے روابط صرف سفارتی نوعیت کے ہیں، یہ بین الاقوامی قوانین کے مکمل احترام کے ساتھ قائم کیے گئے ہیں۔ چین اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چینی صدر کا نئے سال کے موقع پر خطاب۔ کہا ابنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی باشندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ چین ہمیشہ تاریخ کے درست سمت میں رہا ہے، عالمی امن اور ترقی کو آگے بڑھانے اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دبئی میں سال نو پر عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا نیا ریکارڈ قائم۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق سال نو کی رات پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی، آن لائن بکنگ اور مشترکہ سفری سہولیات استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 28,36,000 سے زائد رہی۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران دبئی میٹرو کی ریڈ اور گرین لائنز پر تقریباً 12,50,000 مسافروں نے سفر کیا۔ بسوں اور آن ڈیمانڈ بس سروس کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد افراد نے آمد و رفت کی۔